ہم لوگ کوئی استعفیٰ دینے نہیں آئے ہیں یا ہم لوگ کوئی یہ مطلب یہ بہت مضبوط سرکار ہے. سرکار مضبوط انگریزوں کو بھی لگتا تھا کہ دنیا میں ان کا سورج ڈوبتا نہیں ہے. ہندوستان کی یہی غریب جنتا تھا, یہی کسان تھے, اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. تو لیکن جب وہ جائیں گے نا اتہاس کے کوڑے دان میں ڈھونڈنا پڑے گا ان کو. پرویز رحمانی صاحب, ہفتہ روزہ دعوت میں ان کے کالم خبر و نظر پر آپ کی نظر رہتی ہوگی. جہاں تک میرا سوال ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ میں خبر و نظر کا شروع سے شیدائی رہا ہوں. سالوں سے خبر و نظر کا ایک نظر دیکھ لینے کے لیے سحروزہ دعوت پیپر کا انتظار کیا کرتا تھا, جو کہ اب بدل کر اس کا نام ہفتہ روزہ دعوت رکھ دیا گیا ہے. اس ٹریکٹر ریلی کا جو ذکر آیا ہے خبر و نظر میں, یہ ٹریکٹر ریلی 26 جنوری کو ہو بھی گئی اور اس میں کچھ تشدد کے واقعات بھی ہوئے. آنے والے خبر و نظر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ پرویز رحمانی صاحب کیا کہتے ہیں. خبر و نظر, دو تحریکوں کا موازنہ. حکومت کے وضع کردہ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. حقوق انسانی اور محنت کشوں کے گروپ اس میں شامل ہو رہے ہیں. حکومت یہ اعلان تو مختلف پیراوں میں کر چکی ہے کہ یہ قوانین واپس نہیں لیے جائیں گے, لیکن بدحواسی کے عالم میں وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی کچھ. کبھی حکومت کے بیانوں سے کسانوں کو امید بنتی ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی, دوسرے دن وہ امید ٹوٹ جاتی ہے. مذاکرات بھی ہوتے ہیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اسی لیے اپوزیشن پارٹیاں سپریم کورٹ اور سماجی حلقے مذاکرات میں سنجیدگی کا رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. کسانوں نے یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی کا اعلان کیا ہے, جو دہلی شہر سے باہر کو نکلے گی, اور حکومت اس سے بھی خوفزدہ ہے. کسان اپنے اعلان پر ڈٹے ہوئے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کسانوں کے احتجاج کا موازنہ شہری ترمیمی قانون NRC شاہین باغ کے احتجاج سے کر رہے ہیں. دونوں تحریکوں کے طرز عمل اور ان پر عوامی رد و عمل کا جائزہ لے رہے ہیں. رد عمل میں فرق کیوں؟ 21 جنوری کے انگریزی روزنامے ہندو میں JNU کے ایک پروفیسر نے یہی ایک کام کیا ہے. لکھا ہے, گزشتہ سال CAA مخالف تحریک اور کسانوں کا موجودہ احتجاج اگرچہ یہ دونوں حکومت کے غیر منصفانہ قوانین کے خلاف ہیں, لیکن دونوں پر عوامی رد و عمل ایک جیسا نہیں ہے. NRC کے خلاف شاہین باغ سے اٹھنے والی تحریک میں مسلم خواتین پیش تھیں. اس کے پیچھے یہ ذہن کام کر رہا تھا کہ ہم ماضی کے حکمران ہیں, یعنی اس میں ایک مذہبی فرقے کا تاریخی عنصر بھی کام کر رہا تھا, اس لیے اسے زبردست عوامی حمایت حاصل نہیں ہو سکی. جبکہ کسانوں کی تحریک بھی ایک مذہبی فرقے یعنی سکھ فرقے نے شروع کی تھی, مگر اس نے اول روز سے تمام مذہبی سماجی فرقوں اور عوام کے مختلف طبقوں کو ابتدا ہی سے ساتھ رکھا. علیحدہ خالستانی ریاست کا نام تک نہ لیا, اس لیے اسے سبھی کی حمایت حاصل ہے. خالستانیوں نے آغاز میں کچھ اچھل کود کی تھی, مگر انہیں طاقت سے کچل دیا گیا. CAA مخالف تحریک کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع حکومت کو آسانی سے مل گیا تھا. کسان تحریک کو بھی حکومت نے علیحدہ سکھ ہوم لینڈ قرار دینے کی کوشش کی تھی, مگر وہ حربہ کامیاب نہیں. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم. موازنہ غلط ہے, لیکن یہ تجزیہ درست نہیں ہے, بالکل غلط ہے. CAA مخالف احتجاج ہر چند کے مسلم خواتین نے شروع کیا تھا, لیکن اس میں مذہب اسلام یا مسلم قوم کا حوالہ کہیں نہیں آیا. حالانکہ غیر ملکوں سے لائے جانے والے اقلیتی افراد کی فہرست سے حکومت نے مسلمانوں کو علی الاعلان نکال دیا تھا. اس احتجاج کو مذہبی رنگ تو حکومت نے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود غیر مسلم حلقوں نے بڑی تعداد میں اس کی حمایت کی تھی. بہت سے دانشوروں نے اس کے حق میں مضامین بھی لکھے تھے. حکومت نے اسے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ضرور کی تھی, جس کے نتیجے میں دہلی نارتھ ایسٹ میں مسلم کش فسادات بھی ہوئے تھے, لیکن حکومت بڑے پیمانے پر خون خرابہ کرانے میں ناکام رہی.
یہ عوامی حمایت ہی تھی کہ احتجاج بڑھتا جا رہا تھا، مگر حکومت کی خوش قسمتی سے چین کے کورونا وائرس نے آسانی کے ساتھ احتجاج بند کرا دیا۔ JNU کے پروفیسر نے ماضی کی مسلم حکمرانی کی بات کہی ہے، جبکہ پیدرم سلطان بودھ کا نعرہ تو انگریزی حکومت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ انگریزی میں کچھ مسلم حلقے یہ بات کرتے تھے، مگر آزادی کے بعد یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ پروفیسر نے مسلم مخالف ذہن کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ بتایا ہے کہ مسلمان سرزمین ہند سے وابستگی کا اظہار زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ بات پروفیسر سے ضرور سمجھنی پڑے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو آپ اجازت دیجیے، اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔